بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے تو یہ کہ لاسٹ ٹائم مجھے ریکارڈنگ ڈالنی تھی اینڈ پہلے دن مجھے یاد تھا، مجھے ٹائم نہیں مل سکا اور اس کے بعد میرے ٹوٹل دماغ سے نکل گیا اور مجھے کل یاد آیا کہ وہ مجھے تو ریکارڈنگ ڈالنی تھی۔ آئی forgot سو اینی ویز آئی اپولوجائز۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم آج لائیو کلاس ہی کر رہے ہیں تو اسی کو ہی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ آئی تھاٹ کہ میں کر لوں گی لاسٹ ٹائم کلاس، لیکن وہ ایک اپوائنٹمنٹ تھی اور اس میں ایکسٹرا ہی ٹائم لگ گیا تو نہیں کر سکی۔ اوکے انشاءاللہ تعالیٰ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے اس کو کیا تھا، کوئکلی اس کو دیکھتے ہوئے دوبارہ ہم آگے چلتے ہیں۔ بیسیکلی کیا دیکھ رہے تھے ہم اس میں ٹولز دیٹ کریٹ کمپاؤنڈ مضاف الیہ، میننگ مضاف الیہ ہمیں پتہ ہے کہ مضاف الیہ کا جو کانسیپٹ تھا وہ فریگمنٹ، کہ یہ ہم نے جو پڑھا تھا کہ یہ دو اسم ہوتے ہیں۔ پہلا اسم جو مضاف کہلاتا ہے، مضاف کے لیے ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ لائٹ ہوگا اور اس پہ الف لام نہیں ہوگا۔ مضاف الیہ کے لیے ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ مجرور ہوگا۔ تو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایگزیکٹ ایک ورڈ نہیں ہے جو وہ کہہ لیں کہ جو مضاف الیہ بن کے آ رہے ہیں، آپ کا پورا پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے۔ بیسکلی دیٹس واٹ یہ یہاں پر ہم اس کو لرن کر رہے تھے۔ از کا مطلب ہے وین، جب۔ یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ بھی آ سکتا ہے، مضارع ماضی سب کے ساتھ آ سکتا ہے، اور لیکن ٹرانسلیشن جو ہے اس کی وہ ماضی میں ہوتی ہے، نو میٹر جس کے ساتھ بھی یہ آئے، ٹھیک ہے، ماضی میں ہوگی۔ اب جیسے پہلا والا تھا از، اب یہ از جو ہے مضاف بن کے، یہ آپ نے دیکھا تھا میرے خیال میں اس کو I don't know، پتہ نہیں اس والے چارٹ میں ہے کہ نہیں، جو اسپیشل مضاف والے چارٹ میں بھی از اور اذا آئی تھنک ہونا چاہیے۔ ظرف یعنی جگہ کے لیے بھی ہے اور مضاف بھی بن کے، یہاں پر مضاف بن کے آ رہا ہے۔ اب مضاف بن کے جو آ رہا ہے ریگولر بیسس پہ مضاف الیہ ہم نے ایک مجرور اسم ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے۔ تو یہ پورا سینٹینس کہ جب اور اس کے بعد جو پورا اس کا آنسر ہے جب کا، وہ پورا آپ کا کہلائے گا مضاف الیہ۔ اور یہ جو فی محلی کا جو کانسیپٹ تھا وہ یہ تھا صرف کہ ایک ورڈ یا ایک سینٹینس جو اپنا سٹیٹس دکھا نہیں سکتا، تو ہم یہ بتانے کو کہ یہ کیا سٹیٹس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، وہ فی محلی والا کانسیپٹ آ جاتا ہے۔ تو جملہ اسمیہ فی محلی جر، اور یہ ہے کیا، مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو از مضاف اور باقی مضاف الیہ ہے، یہ آپ کا آ گیا ایز اے سینٹینس یہاں پر۔ پھر یہاں پر جملہ فعلیہ کے ساتھ آیا، ماضی کے ساتھ، اگین دا سیم تھنگ، پھر بس فی محلی جملہ فعلیہ فی محلی جر، یہاں پر جملہ فعلیہ فی محلی جر اگین، لیکن یہاں پر یہ ہمارے پاس مضارع کے ساتھ آیا ہوا ہے۔ تو از آپ کا مضاف کے فارم میں آیا ہوا ہے، اینڈ مضاف الیہ آپ کا پورا یہ جملہ فعلیہ بنتا ہے، ٹھیک۔ نوٹ دیٹ، یہ آئی نو کہ لاسٹ ٹائم عالیہ کا بھی کوشچن تھا کہ نوٹ دیٹ از ول ریمین ہیوی وین اٹ ڈز ناٹ ہیو اے مضاف الیہ ایز ان یومئذ۔ تو یہ بیسیکلی کانسیپٹ صرف یہی ہے کہ اگر از جو ہے وہ وداؤٹ اے مضاف الیہ آ رہا ہے تو پھر وہ لائٹ بھی مطلب سوری ہیوی بھی ہو سکتا ہے، مطلب ان جو بھی ہے وہ آ سکتا ہے۔ اس کی ایک ایگزامپل یومئذ ہے، ٹھیک ہے، یومئذ تو کم آیا ہے لیکن آیا ہے۔ سو اگر مضاف الیہ آگے اس کو مل گیا دین اٹ ہیز ٹو بی لائٹ، ٹھیک ہے، وہ تو ریکوائرمنٹ ہے ہماری۔ اچھا اذا جو ہے لاسٹ ٹائم ہم نے اذا شاید نہیں کیا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، ایم آئی رائٹ یا غلط کیا؟ جی ہم لوگوں نے بس اس کر کے ہی چھوڑا تھا، آگے نہیں کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اذا جو ہے اذا کین کم ود اگین جملہ اسمیہ میں آ سکتا ہے، جس طرح از تھا فعلیہ ماضی مضارع، لیکن اس کا جو ٹرانسلیشن ہے جیسے میں نے از کے لیے کہا ہے کہ وہ جب ٹرانسلیشن ہم کرتے ہیں تو وہ ماضی میں ہوتی ہے، اس میں ٹرانسلیشن ہوگی اکارڈنگ ٹو کہ یہ کس کے ساتھ آ رہا ہے، جملہ اسمیہ کے ساتھ آ رہا ہے، جملہ فعلیہ کے ساتھ آ رہا ہے، مضارع ماضی، جو بھی جو حساب ہے اس کے حساب سے اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے گا۔ اچھا جب یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے تو خیر اس کو نام کو تو چھوڑ دیں کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے، اذا الفجائیہ جو بھی ہے forget it۔
بیسیکلی ٹرانسلیشن میں نا ایک وہ چیز چھپی ہوتی ہے کہ جیسے اچانک کوئی چیز ہوئی ہے، کہ جب جیسا بھی ایگزامپل جو انہوں نے دیا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اس میں ایک دم اچانک والی چیز تھی نا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور وہ جو جادوگر تھے ان کے درمیان جب ایک کمپٹیشن تھا، تو انہوں نے جب حضرت موسیٰ نے اپنی چھڑی زمین پہ ڈالی ہے تو وہ اچانک سانپ بن گئی، اچانک ایک دم ہوا کہ سب ڈر گئے. تو اچانک والا اس میں ایک عنصر آ جاتا ہے اگر یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے. ٹھیک ہے، اگین مضاف بن کے ہی آیا ہوا ہے، اور ہی حیتن تسعیٰ یہ مضاف الیہ کی فارم میں ہی آیا ہوا ہے. بٹ اذا جو ہے جب جملہ اسمیہ کے ساتھ آتا ہے، فا تو ایک حرف ہے جو ایڈ ہوا ہوا ہے اس کے ساتھ. اذا جب بھی جملہ اسمیہ کے ساتھ آئے گا تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ یہ اس میں جو عنصر ہے، ٹرانسلیشن میں جو فرق پڑے گا یہ کہ اس میں آپ جیسے انہوں نے لکھا ہوا then he threw it down and suddenly it was a fast moving snake، کہ انہوں نے اس کو نیچے پھینکا اور اچانک وہ ایک سانپ، چلتا ہوا سانپ بن گئی. اچانک والا اس میں لفظ آ گیا. تو یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ. جملہ فعلیہ کے ساتھ جب اذا آئے گا when it comes to ماضی it is called اذا الشرطیہ، the conditional اذا، meaning کہ جب یہ ہوگا تب یہ ہوگا، بیسیکلی یہ. ٹھیک ہے، یعنی کہ when X happens then Y happens. ٹھیک ہے، جیسے فار ایگزامپل اس کو اگر ہم اردو میں کوئی وہ دیکھیں، سمپل سی ایگزامپل ہے، جب وہ نل کھولے گا تو پانی آئے گا. ٹھیک ہے نا، یعنی شرطیہ میننگ کہ نل کا کھلنا پہلا سٹیپ ہے، وہ ہوگا تو سیکنڈ سٹیپ ہوگا. دس از کالڈ اذا آف شرطیہ اذا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا ہے کہ and it pushes the meaning to the future tense. ٹھیک ہے، یہ ساری بات ہے کہ فیوچر ٹینس میں چلا گیا نا میننگ، کہ جب یہ ہوگا تب وہ ہوگا، یعنی ایک چیز ڈپینڈنٹ ہے on something else. It translates as when and always comes with the second part. When X happens, Y. Only the first portion, the X is considered a mudaf. The use of the fi'l madi indicates. اچھا، ایک چیز یہ کہ اذا مضاف کی فارم میں آ رہا ہے، جس طرح از مضاف تھا یہ اذا مضاف ہے. آگے وہ کہنے کہ جو only the first portion is considered a mudaf، یعنی اذا is مضاف. ذکر اللہ وجلت قلوب، ذکر اللہ when ذکر اللہ، اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ وجلت قلوبہم، تو جو دل ان کے جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں یا ان میں خوف آ جاتا ہے یا وہ جھک جاتے ہیں. This is the result. وجلت قلوبہم is the result. ذکر اللہ یہ اس کی کنڈیشن تھی. تو اذا، یہ والا اذا ہے تو مضاف، مگر یہ شرطیہ مضاف، مطلب اس کو آپ کہہ لیں کہ اذا شرطیہ ہے، کہ شرط ہے یہ ہوگا تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، بیسیکلی یہ بس یاد رکھنا ہے. اچھا، اس میں جب فعل ماضی، اب ذکر اس فعل ماضی، گرامیٹیکلی یہ سمجھ لیں، میننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سمجھ لیں کہ جب اذا کے ساتھ فعل ماضی آتا ہے تو میننگ جو ہے نا کہ یعنی یہ کام ایک دفعہ ہوا ہے، ایک دفعہ ہوا. سو بیسیکلی کیا مطلب اس کا کیا ہے کہ ایون ایک دفعہ بھی اگر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، کوئی ایسا ہے جو اللہ کا خوف اتنا اس کے دل میں کہ ایک دفعہ بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو دل جو ان کے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، ان کے دل ہمبل ہو جاتے ہیں. یعنی بار بار کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی. بیسیکلی دس از واٹ اٹ مینس، کیونکہ یہاں پر فعل ماضی یوز کیا گیا ہے، کنٹینیوس چیز نہیں ہے. اور یہ ویسے بھی ہمیں پتہ ہے کہ جو فعل مضارع ہے اس کے اندر کنٹینیوس ایک وہ آتی ہے چیز کہ جی جو کام بار بار ہو رہا ہے یا ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے. لیکن جب فعل ماضی آتا ہے اس کے اندر وہ کام ہو گیا، ایک ہی دفعہ ہوا. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. The use of فعل مضارع indicates a repeated event. اب اگر اذا کے ساتھ فعل مضارع استعمال ہوا ہے تو یہ وہ بات ہے کہ جو بار بار ہوتی ہے. وَإِذَا، اور جب تتلا علیہ آیاتنا، جب ہماری آیات ان پر پڑھی جاتی ہیں. پھر آگے وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، وہ غرور کے ساتھ پلٹ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پڑھی جاتی، میننگ کہ یہ ایک دفعہ نہیں پڑھی گئی، یہ بار بار پڑھی گئی. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت یا قرآن ان کو بار بار بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہ اثر نہیں ہوا اور وہ منہ موڑ کے چلے گئے، انہوں نے گھمنڈ کیا یا انہوں نے ایروگنس دکھائی. ٹھیک، تو یہ اذا یہاں پر جو اس کا جو میننگ ہے وہ اس پر بیس کرتا ہے کہ کیا آگے یہ جملہ فعل جو ہے وہ مضارع استعمال ہوا ہے یا ماضی استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، وَإِذَا تَتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَإِلَّا مُسْتَكْبِرًا. یہ اذا کلیئر ہوا آپ کو؟
جی کلیئر ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ وہ مضاف الیہ کہاں تک ہوگا. مضاف الیہ تک کہاں تک ہوگا؟ ذکر اللہ، یعنی جب کیا ہوا وہ بات جہاں تک آپ کو کلیئر ہو جائے گی، اس میں آپ کو میننگ سے پتہ چلے گا، کیونکہ ابھی میننگ سے ہی وکیبلری پتہ اتنی چلے. انکریز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جہاں سے ریزلٹ شروع ہو رہا ہے پھر وہ مضاف الیہ نہیں ہے، صحیح. ٹھیک ہے. جی. اچھا یہ فریاد جیسے سڈنلی والے میں فا لگا ہے تو کیا یہ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کیا؟ جیسے ہمیں جیسے ٹرانسلیشن میں جیسے سڈنلی کا ہے نا اس میں، تو اس پہ فا ہاں، ایزا ہے، تو اس طرح سے ہم فا ٹرانس فا ضروری نہیں ہے. ازا از دا پارٹ جو سڈنلی کو بیچ میں میننگ میں لا رہا ہے، فا کی وجہ سے سڈنلی نہیں آیا. اچھا ٹھیک ہے، فا از جسٹ حرف، کہیں آپ کو نظر آئے گا کہیں نہیں آئے گا، لیکن ازا جو ہے وہ عنصر لاتا ہے سڈنلی والا. اچھا صحیح. یوما، اوکے، ایک یہ ورڈ آگے اگین، یوما مینس ڈے، یہ تو ہمیں پتہ ہے دن کا، اینڈ کین کم ود بوتھ، جملہ اسمیہ میں بھی آ سکتا ہے، جملہ فعلیہ میں بھی آ سکتا ہے. اٹ ٹرانسلیٹس ایز دا ڈے آن وچ، یوما یعنی اس دن، کس دن، آگے پھر اس کا آنسر مل جاتا ہے مضاف الیہ کی فارم میں. یوما اس دن، ہم بارزونا جب وہ ایکسپوز کر دی جائیں گے، جب ان کا سارا کھل کے سامنے آ جائے گا سارا کچھ کچا چٹھا. تو دن اس دن، کس دن، یہ جب اس کا جواب ہے یہ جملہ اسمیہ کی فارم میں آ گیا. کہ تو یہ بھی یوما بیسیکلی وہ آپ کو کیا بتا رہے ہیں کہ از جو ہے مضاف بن کے آ سکتا ہے، اذا بھی مضاف بن کے آ سکتا ہے، یوما بھی مضاف بن کے آ سکتا ہے، یوزلی آتا ہی ہے، لیکن ڈفرینٹ بھی آ سکتا ہے، لیکن یوزلی مضاف بن کے آتا ہے کہ جب وہ ایکسپوز کر دی جائیں گے، جب ان کا سب کھل کے آ جائے گا. یوما لا ينفع مال ولا بنون، اس دن، جس دن نہ مال نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی، نہ مال نہ اولاد کوئی فائدہ دے گی. اور یہ جو ہے یہ جملہ، یہ جو ورڈ یوما ہے یہ ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہ ماضی کے ساتھ نہیں آئے گا. یہ یوما ڈز ناٹ کم ود ماضی، فعل ماضی. یہ جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، مگر فعلیہ میں یہ صرف مضارع کے ساتھ آئے گا. Also note that though yawma has the potential to create a compound ism, it can also act as an ordinary zarf and can be followed by a regular ism. اچھا، جب یوما آئے گا تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کمپاؤنڈ میننگ، کیا مطلب ہوتا ہے کمپاؤنڈ کا، کہ بہت سارے ورڈز مل کے کوئی چیز بنائے، کوئی سینٹنس آ گیا یا کوئی فریگمنٹ آ گیا، ضروری نہیں ہے. یہ سنگل اسم کے ساتھ بھی آ جاتا ہے یوما. جیسے فار ایگزامپل یوم القیامتی، قیامت کا دن، ٹھیک ہے. اب یہ القیامہ ایک ورڈ ہے، کوئی پورا سینٹنس نہیں ہے. تو یوما آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا سنگل اسم کے ساتھ بھی اور کمپاؤنڈ اسم. کمپاؤنڈ اسم کیا ہے؟ when ایک پورا جملہ آ گیا یا کوئی فریگمنٹ آ گیا، مطلب ایک ورڈ نہیں ہے. جب بھی ایک سے زیادہ ورڈ ہوں گے وہ کمپاؤنڈ کہلائیں گے. تو یوما کمپاؤنڈ میں یہ جر کی حالت بھی، اور کمپاؤنڈ میں جر بھی نہ ہو، مطلب تو اس سے مطلب وہ ایگزیکٹلی، کیونکہ کمپاؤنڈ میں وہ جر شو نہیں کر سکتے نا، جس طرح اس میں جی اب شو نہیں کر سکتے. لا ينفع مال ولا بنون، لیکن فی محلی جر ہے یہ، بیکاز اٹس مضاف الیہ. سنگل ورڈ میں وہ شو کر دیں گے، سنگل ورڈ میں. دیٹس وائی یو سی دیر از نو فی محلی ہیئر، کیونکہ یہاں شو ہو رہا ہے. یہ انہوں نے بڑی اچھی ایک وہ پیج ہے جس میں سارے جو ورڈ حروف ہے نا، جیسے بیسیکلی یہ چھوٹے چھوٹے ورڈ آتے ہیں جن کو ہم جو ہمیں ورڈز ہی لگتے ہیں، مگر دے آر بیسیکلی حروف جو اکیلا کوئی میننگ نہیں دیتے. اس پیج پہ انہوں نے سارے جمع کر دیے. کوئکلی ہم اس سے گو تھرو کر لیتے ہیں، دین وی آر گوئنگ ٹو گو ٹو دا ڈفرنٹ ٹاپک. نیکسٹ جو ہے من، ہو، ماذا، واٹ. ماں بھی واٹ آتا ہے، ماذا بھی واٹ کے لیے آتا ہے. ماں کی تو بہت سارے اور بھی میننگ آتے ہیں، لیکن ون آف دا میننگ از واٹ. متا، وین. اینا، کہاں، یعنی کب، کہاں. لماذا، کیوں. کیفا، کس طرح. حل یعنی اس کوشچن کے طور پہ آتا ہے. آئی، وچ. ٹھیک ہے، حل اور جو ہے یہ ڈڈ، مطلب کہ جیسے ایک یہ بھی ہوتا ہے نا، تستبدلون، کیا تم چینج کرنا چاہتے ہو، یہ کوشچن کے لیے آتا ہے. یہ ڈڈ پتہ نہیں انہوں نے کیوں لکھا ہوا، لیکن بال دس از اے کوشچن ورڈ، کوشچن حرف. استفہام کہتے ہیں، یہ اردو کا بھی ورڈ ہے، پوچھنا. ٹھیک ہے، تو یہ والے جو ورڈز ہیں، یہ حروف جو ہیں، سوری، یہ آپ کے آتے ہیں کوشچن کرنے کے لیے.
where, when, how, what, who. اور ہم نے جب وہ پڑھا تھا جملہ فعلیہ کا تو اس میں فعل مفعول سب پڑھا تھا. تو مفعول بیسیکلی ہوتا ہے نا where, when, what, how. تو یہ سارا اس کوشچن کو آنسر کرتے ہیں. یہ مفعول کی فارم میں بھی آ سکتے ہیں. پھر ایک تھا لام توکیدی. لام توکیدی جو ہے تاکید سے ہی سمجھ لیں. اردو میں تاکید ہوتی ہے نا کسی چیز کے اوپر کوئی امپورٹنس دی جائے. It's used for emphasis, can attach to an اسم, فعل اور حرف. لام توکیدی حرف کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, فعل کے ساتھ بھی آ سکتا ہے, اسم کے ساتھ بھی آ سکتا ہے. اور اس کا کوئی ویسے گرامیٹیکلی کوئی چینج نہیں لاتا کہ یہ آئے گا تو یہ ہو جائے گا, کیونکہ ہم دیکھیں کہ لام جو ہے حرف جر میں بھی ہے, ٹھیک ہے, اور حرف جر والا لام کسرہ کے ساتھ آتا ہے, یہ فتح کے ساتھ آتا ہے. لیکن لیٹس سے کچھ سچویشنز میں حروف جر والا لام فتح کے ساتھ بھی آتا ہے, مگر اس وقت پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ حرف جر ہے. ٹھیک ہے, تو لام توکیدی ایگزامپل انہوں نے دی ہوئی ہے. ولا عبد, یعنی نو ڈاؤٹ, کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارا مومن غلام. لعبد, یہ تاکید آ رہی ہے بیچ میں, کوئی شک نہیں ہے. لتؤمنن ولتنصرنہ, you will definitely believe in him and help him. definitely یعنی اگین لام توکیدی کا مطلب کیا ہے کہ ایمفسس ہے کہ یہ چیز ضرور ہوگی. ان الانسان لفی خسر, ڈیفینیٹلی انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے. سو یہ لام توکیدی ہے. اور اس میں اب وہی بات ہے, ابھی دیکھو کہ فی, یہاں دیکھ رہے ہیں فی از اے حرف آف جر, تو دو حرف آف جر تو ساتھ ساتھ نہیں آئیں گے, تو یہاں سے بھی کلیئر ہو جائے گا کہ یہ لام جو ہے یہ حرف آف جر والا نہیں ہے. یہاں پر آپ کو کیسے کلیئر ہو جائے گا؟ لتؤمنن, تؤمنن جو ہے وہ فعل مضارع ہے, تو حرف آف جر مضارع کے ساتھ تو آ ہی نہیں سکتا. تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہیں وہ, اچھا یہاں پر لعبدن, اس میں کلیئر کیسے ہو رہا ہے کہ یہ فعل, یہ حرف آف جر نہیں ہے, کیونکہ عبدن از مرفوع, یہ مجرور نہیں ہے, اس کے ساتھ تو مجرور ہونا چاہیے تھا. تو اس لیے کلیئر ہو جاتا ہے موسٹ آف دا ٹائم اٹ از کلیئر کہ یہ لام توکیدی ہے یا یہ لام حرف آف جر والا ہے. قد بھی آپ نے قرآن میں بہت دفعہ دیکھا ہے. In the Quran it is always for emphasis or when the meaning already, اور with the meaning کہ جب قد یعنی کہ یہ چیز ہو چکی ہے, تحقیق یعنی یہ ہو گیا, یا اس پہ emphasis دینا ہے. In modern Arabic it means might when used with the present tense, and certainly or already when used with the past tense. تو اگر قد آپ کا past tense کے ساتھ آ رہا ہے تو ایسی چیز ہے کہ جو یعنی یقیناً یا جو چیز ہو چکی, اور اگر یہ مضارع کے ساتھ آ رہا ہے تو شاید کیسا ہو. used only with فعل, قد صرف فعل کے ساتھ آتا ہے. اور اگین اس کا بھی کوئی گرامیٹیکل افیکٹ نہیں ہے, میننگ یہ نہیں کر دیتا کہ جیسے کوئی نصب جر یا رفع کر دے, یا کوئی ایسا کچھ نہیں کرتا. اس کا کوئی افیکٹ نہیں ہے اپنے بعد میں آنے والے ورڈ پہ. اٹ جسٹ میننگ کا فرق ہے اس کے اندر کہ یہ اگر ورڈ آیا ہوا ہے تو آپ ٹرانسلیٹ کیسے کرو گے. حروف خیر نام اتنا زیادہ ضروری نہیں. فار ایگزامپل قد افلح المؤمنون, یہ بڑا مجھے خوبصورت لگتا ہے. قد افلح المؤمنون, certainly افلح فلا پا گئے, المؤمنون یعنی already succeeded. یہ نہیں ہے کہ فلا پا جائیں گے, اس میں کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن already مطلب کامیاب ہو گئے ہیں, تو جو مومن ہو گئے وہ کامیاب ہو گئے. certainly the believers have already succeeded. افلح already succeeded. قد يعلم الله المعوقين منكم, اللہ already knows. قد کی وجہ سے یعلم اللہ میں کیا آگیا کہ اللہ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ تم میں روکنے والا کون ہے. بیچ میں وہ کہتے ہیں نا کہ مصیبت کریٹ کرنے والا کون ہے, اللہ تعالیٰ جانتے ہیں already. سوفا یا سین, سین سوفا ہوتا ہے نا, سوفا تعلمون یا سنقرئوک, سنقرئوک سین یا سوفا آتا ہے, دونوں کا بیسیکلی ایک ہی وہ ہے یوزیج, آپ کہہ لیجئے. تو یہ کیا ہے, used only with the present tense, یہ صرف اور صرف present tense کے ساتھ آئے گا. اور وہی بات ہے, یہ ہم نے پہلے پڑھا تھا, ابھی ہم نے جو پچھلا ہم وہ کر رہے تھے کچھ 2-3 کلاسز پہلے, کہ یہ بیسیکلی یہ سین یا سوفا جو ہے یہ میننگ کو فیوچر میں لے جاتے ہیں. جب یہ ورڈ آیا ہوا ہے دیٹ مینس کہ فیوچر, کیونکہ ہم نے پتا ہے نا کہ مضارع جو ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہے, لیکن اگر ساتھ میں پھر سین یا سوفا لگا ہوا ہے تو اب ہمیں پتا ہے کہ یہ فیوچر کا میننگ دے گا. ایگزامپل, قال سوف استغفر لکم ربی, he said I will ask my master for forgiveness for you. will ask meaning فیوچر کی بات آگئی نا, کہ میں اپنے ماسٹر, میں اپنے مالک سے تمہاری معافی کی بات کروں گا. سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم,
they will say, وہ کہیں گے, یہ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا کہ وہ کہیں گے کہ وہ 4 تھے اور 5واں ان کا کتا. ٹھیک ہے, تو یہ وہ بات کہ جو فیوچر میں ہونے والی ہے. واو استثنافیہ, واو used to start a new sentence, has no grammatical effect, it is not translated. کبھی کبھی آپ دیکھو کہ کوئی آیت واو سے شروع ہو رہی ہے, تو ایک واو تو وہ ہے جو بیسیکلی قسم کے فارم میں آ گیا, جس میں واللہ کا قسم, ایک واو ہمیں پتہ ہے کہ کنیکٹر ہے, عطف. ایک اس کے علاوہ بھی واو ہے, اس کی ٹرانسلیشن ضروری نہیں ہوتی, اس سے آیت بھی شروع ہو سکتی ہے. فار ایگزامپل واللہ خلق کل دابۃ من ماء, ابھی کوئی قسم بھی نہیں ہے, مطلب اٹس جسٹ دیئر. اللہ کریٹڈ ایوری کریچر فرام واٹر, واللہ خلق. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں یہاں پر واو جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہی نہیں ہو رہا. اما, اما ایک حرف ہے کہ اٹ مینس ایدر, ایدر اور ہوتا ہے نا کہ اما چاہے تو یہ چاہے تو وہ. always used twice in a sentence to mean either x or y, یعنی یہ 2 دفعہ ہی آئے گا. اگر آپ کو یاد, I don't know وہ کون سی سورہ ہے, میں ہمیشہ گڑبڑ کر دیتی ہوں, I think سورہ انسان میں ہے, اما کافروں و اما شکورا, یعنی کہ جو کفر کرے یا شکر کرے. انہوں نے بھی ایک ایگزامپل دی ہوئی ہوگی, یہ اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القی, either you throw down or we will be the first to throw down. اما 2 دفعہ آیا ہے, یا تو یہ کر ہو جائے یا یہ ہو جائے, یا. ٹھیک ہے, تو یہ والا آپ کا اما اس لیے آتا ہے either or, جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا کہ اگر یا تو یہ کر لو یا یہ کر لو, چوائس آ گئی بیچ میں. یہ جو لیبل انہوں نے دیے میں, اس پہ میں زیادہ فوکس نہیں کرتی, کیونکہ یہ نام اگر نہیں بھی یاد ہو رہے دیٹس اوکے, ہمیں سمجھنا صرف آنا چاہیے. آگے حروف عطف, حروف عطف اور بھی ہیں, جو ہم نے زیادہ فوکس کیا تھا وہ واو کے اوپر کیا تھا. connects to words and carries over status, یہ اگر آپ کو یاد ہو, پیج نمبر میں بھول گئی ہوں, وہ سورہ احزاب کی یا کس کی آیت کے اگزامپل دی تھی, بڑی سی آیت تھی کہ والمؤمنون والمؤمنات, شروع میں ان آ گیا تھا, ان المؤمنین والمؤمنات, ان ہے حرف آف نصب, تو پہلا ورڈ تو منصوب ہوا, لیکن باقی سارے ورڈ جو تھے وہ واو سے کنیکٹڈ تھے, تو اٹ کیریڈ فارورڈ دا اسٹیٹس بیکاز آف واو. سارے منصوب تھے, چاہے وہ شو کر رہے ہیں یا نہیں شو کر رہے. ٹھیک ہے, تو یہ کنیکٹ کرتا, حرف عطف کا کام کیا ہے کہ یہ کنیکٹ کرے, اور اس کنیکٹ کرنے کی وجہ سے اسٹیٹسز بھی کنیکٹ ایک ہی طرح کے آتے رہتے ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی, certainly Allah and his angels send their blessings to the prophet. Basically and کی فارم میں آتا ہے یہ واو. ٹھیک, اور اگر آپ دیکھو کہ یہاں پر ان اللہ تھا, ان کی وجہ سے ملائکتا کتا ہے, ملائکتو ہو نہیں ہے, ملائکتا منصوب ہوا ہوا بیکاز آف ان. یہ ہو تو اٹیچ پروناؤن ہے. اچھا جی, او فہیہ کالحجارۃ او اشد قسوہ, so they are like stone or even harder. اور او جو آتا ہے وہ اور کے لیے آتا ہے, ثم پھر کے لیے آتا ہے, and then ثم پھر یہ ہو گیا, کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم, ثم پھر یمیتکم, تمہیں مطلب تم he will make you lifeless, مطلب تمہیں موت دے گا, ثم یحییکم پھر تمہیں زندہ کرے گا, ثم پھر الیہ ترجعون تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے. ثم کیا, پھر یہ, تو ثم جو ہے وہ پھر کے فارم میں آتا ہے, پھر کے میننگ میں آتا ہے. فا, ابھی فا جو اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے نا, فا کیا میننگ, اینڈ دین یا سو, دونوں میں سے کوئی بھی مین. الذی خلق, اس نے جس نے بنایا, کریٹ کیا, فسواک پھر اس نے سیدھا کیا, درست کیا, فعدلک اور پھر تمہیں مطلب عدلک میننگ پروپورشن, یعنی کہ پورے بیلنس بنایا. ٹھیک ہے, پرفیکٹلی بیلنس. دین کے میننگ میں فا آتا ہے, فا از دین. Note that fa and thumma differ in that thumma indicates a longer duration of time. یہ آپ کہہ لو کہ بیسیکلی یہ جو گرامیٹیکل میننگ میں کوئی ایک وہ آ رہی ہے نا چیز, وہ ہے یہ کہ thumma ہے تو وہ آپ کا لانگر ٹائم کے لیے بات, اگر کوئی لمبی بات ہو رہی ہے نا وہ اس کے لیے ہے. ٹھیک ہے, کہ یہاں پر جس طرح کی thumma ہے, دیٹ مینس کہ کافی عرصے موت دی, کافی عرصے زندگی دی, پھر
آپ کو کافی عرصے کے بعد دوبارہ چلے جانا ہے. اور اگر فا آئے گا, کیونکہ میننگ اب دیکھ لو نا, دین اس میں بھی اینڈ دین ہے, ثم میں بھی اینڈ دین ہے, تو جہاں پر چھوٹا ٹائم پیریڈ یوز ہونا ہے وہاں پر فا آ گیا, جہاں بڑا ٹائم پیریڈ یوز ہونا ہے وہاں ثم آ گیا. بل رادر, بلکہ جیسے ہمارے اردو کی طرح, وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ بل لہ ما فی السماوات والارض, یعنی وہ کہتے تھے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا ہے, اللہ تعالیٰ کا بیٹا, پاک ہے اللہ تعالیٰ اس چیز سے, بلکہ اس کے لیے ہیں تمام آسمان اور زمین. بلکہ یہ تو اردو میں ایزی ہمیں ہو جائے گا. لیکن اگین however, یہ لیکن, جس طرح اردو میں ہم لیکن بولتے ہیں وہی میننگ میں آئے گا. however اسمع به وابصر یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین, یعنی کہ how clearly they will hear and see on that day that they come to us, however the wrongdoers today are in clear, لیکن جو ظلم جنہوں نے کیا تھا آج کے دن وہ سری گمراہی میں ہیں. کوئی کوشچن ان ورڈز کے بارے میں؟ یہ صرف میمورائزیشن ہے بیسیکلی میننگ کی. کوئی کوشچن ہے تو بتائیں, نہیں تو ہم آج ایک نیا پھر شروع کر رہے ہیں ٹاپک. نہیں, آئی گیس اس میں تو کوئی کوشچن نہیں ہے. اوکے اوکے, گڈ گڈ گڈ. انشاءاللہ آج ہم چلیں گے صرف کی طرف. صرف ہم نے کیا تھا نا, گرامر کے دو پارٹس ہیں, نحو اور صرف. نحو بیسیکلی یہ ہے کہ جو ڈفرینٹ ورڈز ہیں وہ ایک جملے میں یا فریگمنٹ میں آ کے ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح وہ اپنا ایک تعلق قائم کرتے ہیں. تو ایک ورڈ کی وجہ سے دوسرے کو کیا ہوتا ہے, بیسیکلی لنک, کنیکشن بٹوین ورڈز, دیٹس نحو, جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے. ابھی وہ بالکل کمپلیٹ تو نہیں, لیکن جو بھی جتنا تھا ہم نے اتنا کر لیا. اب انشاءاللہ صرف کی طرف ہے. تو صرف کیا ہے, جو ایک ورڈ ہم لیں اس ایک ورڈ کی کتنی شکلیں ہو سکتی ہیں. اس پارٹ میں جملے میں آیا تو اس کا یہ رول ہے, اس پارٹ میں آیا تو یہ رول ہے, ادھر آیا تو اس کا میننگ یہ ہوگا, ادھر آیا تو اس کا میننگ یہ ہوگا. اس کو کہتے ہیں صرف. ٹھیک ہے, صرف جو ہے وہ بیسیکلی ایک ہی ورڈ کی ٹرانسفارمیشنز جو ڈفرینٹ ہوتی ہیں اس کو کہتے ہیں. اس کو میں نے ریلیز تو کیا تھا اینی ویز. اچھا, جو عربک میں دو طرح کے آپ کہہ لو کہ ورڈز ہوتے ہیں, دو کیٹیگریز میں آپ تمام ورڈز کو ڈال سکتے ہو. اور وہ دو کیٹیگریز کیا ہیں, ایک تو ایک کو کہتے ہیں جامد اور ایک کو کہتے ہیں مشتق. جامد اردو کا بھی ورڈ ہے. جامد کا مطلب کوئی چیز جو ٹھہر گئی ہو, ٹھہری ہوئی چیز ہو جس میں چینج نہ آئے, دیٹ از جامد. سب چیزیں سناٹا جو ہے نا, رکا ہوا بالکل, تو دیٹ از جامد. اور جو مشتق ہے جو چینج ہو سکے. تو جو صرف ہے نا کہ میں نے بتایا ٹرانسفارمیشن ہوتی ہے ایک ورڈ کی, وہ والے تمام ورڈ مشتق ہیں. مشتق ورڈ ہی اس کا ہی صرف ہو سکتا ہے. صرف جو جامد ہے اس کا صرف نہیں ہو سکتا. تو فار ایگزامپل جامد میں جو ایک آپ کو میں ایگزامپل دوں آتی ہے شجر. اب شجر جو ہے نا اس کا صرف نہیں ہے, یہ جامد ورڈ ہے. مشتق ورڈ آپ کا کیا ہے, جیسے فار ایگزامپل میں اسے مسلم لے لوں, یہ ایک مشتق ورڈ ہے, میننگ اس کی ڈفرینٹ چینج. یا اسلام لے لیں, مسلم, سین لام میم جو ہے اس سے مسلم بھی بنتا ہے, سین لام میم سے اسلام بھی بنتا ہے, سین لام میم سے سلام بھی بنتا ہے, سین لام میم سے آپ مطلب جو بھی مسلمتن مطلب فیمنن بھی بنتا ہے. تو بیسیکلی دس از اے ورڈ دیٹ ہیز ڈفرینٹ فارمس. تو یہ آپ کہہ لو کہ اس کو مشتق کہیں گے. So most words in Arabic are mushtaq and some are jamid. تو صرف میں ہم جو ڈیل کر رہے ہیں وہ بیسیکلی مشتق کے ساتھ کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا کنسرن ان ورڈ سے ہے صرف میں جو چینج ہوتے ہیں, جو ٹرانسفارم ہوتے ہیں. سو اس کی بڑی اچھی ہے یہ انہوں نے جو اس ایگزامپل جس طرح اس کو ایکسپلین کیا ہوا نا ان دو چیزوں کی وجہ سے. پہلے میں اس کو ذرا اریز کر دوں, یہ میری پچھلی کلاس کے حساب سے تھا اور میں نے پہلے مٹایا تھا کہ تاکہ میں دوبارہ آپ کے سامنے اس کو کر لوں گی ڈرا. بٹ اینی ویز, تو انہوں نے جو کانسیپٹ دیا ہے نا صرف میں, جو سمجھنے میں بھی ہمیں
ایزی رہتا ہے وہ ہے کنٹینرز اور کانٹینٹ کا. کنٹینرز کوئی بھی چیز, کوئی برتن, کسی بھی قسم کا برتن جو اس کا شیپ ہے وہ کنٹینر آپ کا, اور جو کانٹینٹس ہیں کیا کہ اس کنٹینر, اس برتن کے اندر ہے کیا. ٹھیک ہے, بیسیکلی دیٹس واٹ اٹ مینس. سو contents of the word and container that the contents sit in, ان دو چیزوں کو ہم دیکھیں گے ابھی جو ہم شروع کر رہے ہیں نا انشاءاللہ تعالی. The contents, every word in the Arabic language has root letters. ٹھیک ہے, contents کا کیا مطلب, root letters جو ہم پڑھتے آئے ہیں. اس کو root letters کے لیے جو Arabic word ہے وہ ہے جزر. جزر. A majority of words that have 3 root letters, these root letters are what we call the contents of the words. کہ میں بولوں جی اس word, for example میں نے word اسلام بولا نا آپ کو, تو میں آپ سے پوچھوں گی جی اسلام کا کانٹینٹ کیا ہے, دیٹ مینس کہ اسلام کا جزر کیا ہے, تو پھر آپ مجھے کہیں گے جی سین لام میم, اس کا جزر, اس کے کانٹینٹس سین لام میم ہے. روٹ لیٹرز جو ہیں وہ اس کا کانٹینٹ کہلائیں گے. اب یہی the same contents can be poured into many different containers. When different containers hold the same contents, they also share something in common in terms of the meaning of the word. So for example, اب یہ تین, جیسے آپ وہی جو میں ڈرائنگ یہاں پہ کیا ہوا تھا, ٹرائی کہ میں دوبارہ ڈرا کر لوں. جیسے فار ایگزامپل یہ میں نے کنٹینر بنایا, ایک سمجھ لیں کوئی سرکل سا بنا ہوا ہے, ایک جو ہے آپ کے پاس ریکٹینگل سا بنا ہوا ہے, اور ایک آپ کے پاس اس طرح سے بن گیا. اب میں پانی ڈالوں گی تو پانی جو ہے اس کے اندر آئے گا تو وہ اسی کی شیپ لے لے گا, اس کے اندر آئے گا تو اس طرح ریکٹینگولر بن جائے گا, اس کے اندر آئے گا تو اس کی شیپ لے لے گا. جو دس از کنٹینر جو ہے نا, اسی طرح ورڈز میں کچھ چیزیں ہیں جو کنٹینر کا حصہ ہیں, وہ کانٹینٹ کا نہیں ہے. تو فار ایگزامپل جس طرح میں نے آپ کو اسلام کا, میں یہاں ورڈ لکھتی ہوں اسلام, اب اس کا میں نے آپ کو کہا روٹ لیٹرز ہے سین لام اور میم. سین لام اور میم کو میں اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہوں تو وہ مجھے ڈفرینٹ قسم کا شیپ بن جائے گا. اسی سین لام میم کو میں اس کے اندر بھی ڈال سکتی ہوں, اس کا یہ والا شیپ بن جائے گا, اور اسی سین لام میم کو میں اس کے اندر ڈالوں گی تو اس کا ڈفرینٹ شیپ بن جائے گا. تو کانٹینٹس آر دا سیم, کنٹینرز ڈفرینٹ ہو گئے آپ کے. اب یہ جو کنٹینرز ہیں نا, بیسیکلی ان کو ہم عربک میں آگے ہم دیکھیں گے فیملیز کہتے ہیں ان کو, باب, یہ فیملیز. تو جب سیم کانٹینٹ ایک فیملی میں جاتے ہیں, وہ کچھ اس کے جو آپ کہہ لو کہ طور طریقے ہیں وہ اپنا لیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے یہاں بڑا ایک وہ چیز ہے نا کہ جی جب لڑکی شادی ہو کے جائے تو وہ سسرال کے اپنے وہ اپنا لے, جو بھی کچھ ان کے طور طریقے ہیں اس کو آنے چاہیے, وٹ ایور جو بھی ہمارے یہاں کہا جاتا ہے. ٹھیک, تو بیسیکلی کیا ہے, اس کی کچھ اپنی کوالٹیز رہیں گی, طور طریقے اوور اے پیریڈ آف ٹائم وہ وہاں کے اپنا لیں گی. ٹھیک, اسی طرح یہ عربک میں روٹس کا بھی یہی ہے کہ یہ سیم روٹس جب ایک فیملی میں جائیں گے ان کا کچھ اور میننگ نکلے گا, ایک اور فیملی میں جائیں گے کچھ اور میننگ ہوگا. بیسک وہی ہوگا. فار ایگزامپل جب میں بات کرتی ہوں سلامتی کی, اسلام کی یا مسلم کی, ان کا کامن فیکٹر تو ہے نا کہ جی پیس سے ریلیٹڈ ہے. ایک مسلمان بھی جو ہے وہ امن پسند, امن مطلب اس کے نام میں ہے, یا کہہ لو سبمیشن ہے. سلامتی میں بھی سبمیشن ہے, اسلام میں بھی سبمیشن, کچھ نہ کچھ تو کامن رہے گا, اور کچھ پھر ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ آئے گا. دس از واٹ صرف از. ٹھیک ہے, صرف جو ہے مشتق ورڈ جتنے بھی ہیں, جتنے بھی ورڈ جن کا صرف کر سکتے ہیں, ان کے 2 پارٹس ہیں, کانٹینٹس اینڈ کنٹینر. اب انہوں نے کانٹینٹس کا جو بتایا ہے, the same contents can be poured into many different containers. جو میں نے یہاں بات بتائی, ورڈ اسلام ہے, سین لام میم ہے, وہ سین لام میم میں اسکوائر والے کنٹینر میں ڈال دوں, سین لام میم میں راؤنڈ میں ڈال دوں, سین لام میم میں ٹرائنگل میں ڈال دوں, وہ اسی کے مطابق ہو جائے گا. Take a look at the words below. Notice that the contents, the root letters عین لام میم appear in every word. انہوں نے عین لام میم کے ساتھ ایگزامپل دی ہوئی, but the spelling or shape of the word, that means the container is different. Also notice that though the meanings vary, they all somehow are related. اب یہ دیکھیں عین لام میم کو لے کے انہوں نے ایک کنٹینر میں ڈالا جہاں پر وہ بن گیا علامہ, علامہ والا کنٹینر تھا, اس کا مطلب اس نے سکھایا. اسی عین لام میم کو لے کے اس کنٹینر میں ڈالا تعلیم, تعلیم بن گیا جو کہ ایجوکیشن ہے. اسی عین لام میم کو اس میں ڈالا تو معلم, معلم بن گیا ٹیچر. اسی سے پھر اسکالر بن گیا, اسی سے ہی لرنڈ بن گیا,
اسی سے نالج بن گئی, اسی سے فیکٹ بن گیا, اسی سے مور نالجبل بن گیا. لیکن اگر آپ دیکھو سب میں کامن چیز کیا ہے کہ نالج کا یا ایجوکیشن فیکٹر یا کوئی لرننگ والا فیکٹر سب میں ہے. سو آلدو روٹ لیٹر از دا سیم, چونکہ کنٹینرز ڈفرینٹ تھے تو انہوں نے تھوڑا بہت اس کے اندر چینج لے کے آئے, بٹ دے آر آل ریلیٹڈ. دس از واٹ صرف از. ایک کوشچن پوچھنا ہے, جب کیا روٹ لیٹر کا اٹ سیلف اپنا بھی ایک میننگ ہوتا ہے ہوگا؟ مطلب بیسیکلی اوکے, روٹ لیٹر کا اپنا ایک میننگ ہوتا ہے, بٹ دیٹ از دا بیسک میننگ. یوزلی اٹ اڈاپٹس دا میننگ کہ جس فیملی میں وہ ہوتا ہے, کہ اس کو کس سے ریلیٹڈ ہوگا, سیکھنے سے ریلیٹڈ عین لام میم ہو سکتا ہے, مگر وہ کیا ہے وہ فیملیز بتائیں گی. صحیح, جیسے آپ نے اب جیسے ہم جو جامد ورڈ ہے اس کا تو اپنا ایک پراپر ایک ہاں. میننگ ہے, جی تو اس طرح سے ان کا اپنا کوئی ہوتا ہے یا بالکل نہیں؟ روٹ جیسے نہیں, روٹ کا میننگ ہوتا ہے, بالکل روٹ کا میننگ ہوتا ہے, اور وہ اٹ از آلریڈی, یعنی وہ بالکل ریلیٹڈ اسی سے ہوگا جس فیملی میں وہ ہے. اوریجنل بھی اسی طرح کا ہوگا. سو فار ایگزامپل لیٹ می سی, اگر میں آپ کو کوئی ایگزامپل دے سکوں, جیسے عقل جو ہے, جیسے عقل ورڈ ہے, عین قاف لام, اس کا روٹ بھی عین قاف لام ہے. تو اوریجنلی عربک میں جو اس کا میننگ ہے وہ گرہ کو لے کے ہے. اب وہ گرہ کس طرح ریلیٹ ہوتی ہے عقل سے, مطلب آپ کے دماغی اس سے, وہ پھر مطلب ان ڈیپتھ جب اسٹڈیز کریں تو تب ہوتا ہے. تو اسی طرح عین لام میم کا اپنا میننگ ہوگا, اور پھر جب وہ علم کی فارم میں آ گیا, جب علامہ کی فارم میں آ گیا, تو وہ پھر آپ کو اسی سے ریلیٹڈ میننگ آگے, اٹ ول ٹائی ان ٹو دیٹ میننگ, لیکن اس کا اپنا میننگ ہوگا. جی ٹھیک. The technical terms for the content or the root letter is جزر. ٹھیک ہے, بس آپ نے جزر یاد کرنا ہے. روٹ لیٹر کے بجائے کوشش کریں گے کہ ہم جزر کا ورڈ یوز کریں. جزر کیا ہے, وہ 3, یہ یوزلی 3 ہوتے ہیں, but they can be 4, they can be 5 as well. ٹھیک ہے, لیکن یوزلی 3 ہوتے ہیں جو روٹ لیٹرز ہیں موسٹ آف دا ٹائم. As for the terminology pertaining to each individual, اچھا بیسیکلی یہ اتنا میں فوکس تو اس پہ نہیں کرتی, مگر چونکہ انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے تو آئی ول ٹیل یو کہ جیسے 3 روٹ لیٹرز ہیں, جیسے عین لام میم ہی ہے. بیسیکلی یہ فیل ہوتے ہیں جن کے ہم روٹ لیٹرز اس طرح سے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ جو ورڈ فیل ہے نا, ورڈ فیل, یہ فا عین لام, ہم اس کو اس سے ریلیٹ کرتے ہیں. تو اگر میں کہوں گی جی عین لام میم از دا جزر, اور کوئی مجھ سے پوچھے جی اچھا فا کلمہ کیا ہے, تو میں کہوں گی فا کلمہ از عین, عین کلمہ کیا ہے, لام, لام کلمہ کیا ہے, میم. یعنی بیسیکلی بیکاز آف دی آرڈر, عین آپ کا فا کی جگہ آیا ہے تو فا کلمہ کہیں گے, لام آپ کا عین کی جگہ آیا تو عین کلمہ کہیں گے, میم آپ کا لام کی جگہ آیا تو یہ لام کلمہ کہلائے گا. بیسیکلی دیٹس واٹ دے آر ٹرائنگ ٹو سے. کوئی بھی ورڈ اور لے لیں, جیسے یہاں انہوں نے کتابہ لی ہوا ہے, کاف تا با, کاف از دا فا کلمہ, تا is the عین کلمہ, با is the لام کلمہ. ٹھیک ہے, this is all there is basically. جو کیونکہ اسی لیے ویری امپورٹنٹ کہ جیسے ٹرائی کے لکھنے کی کوشش میں کرتی ہوں کہ اگر جیسے فار ایگزامپل میں انسٹیڈ آف عین لام اور میم, میں اس کو کہتی ہوں جی لام عین اور میم, it's not the same root, it's not the same family, it's not the same content, totally different. اب یہاں پر لام کلمہ is فا, sorry فا کلمہ is لام, عین کلمہ is عین, and لام کلمہ is میم. یہ different word, different family بن جائے گی. They're not the same. So order of letters in a jizr is very important. اس لیے وہ پھر اس کے لیے سکھاتے ہیں کہ جی فا کلمہ, عین کلمہ, لام کلمہ, بیسیکلی ٹرم اس طرح یاد کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, یہ کانسیپٹ پہ کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ نہیں. اب آ جائیں کنٹینر پہ. جو ہم نے پہلے کانٹینٹ پڑھے جو کہ جزر ہوتا ہے, کنٹینر وہ ہے کہ وہ جزر آپ نے کس فیملی میں ڈال دیا, کس باب میں ڈال دیا. دا کنٹینر ریفرز ٹو دا پیٹرن اور دا شیپ آف دا ورڈ, کہ اس عین لام میم نے کیا شیپ لینا ہے, اس کے اندر کیا کچھ ایڈ ہوگا, کیا کچھ نکالا جائے گا, کس طرح سے بنے گا یہ. ٹھیک ہے, یہ بیسیکلی کنٹینر کہلائے گا. The container refers to the pattern or the shape of the word. It is the frame in which the contents sift, یعنی sit, بیٹھ جاتی ہے, جو میں نے اوپر شیپ بتائے تھے بنا کے. In any given word, everything aside from the contents
is part of the container. This includes all harakat as well as any additional letters. So for example, ये ऊपर जो हमने देखा है, ये आइन लाम मीम से हट के जो कुछ भी आपको इसमें नजर आ रहा है ना, वो उस कंटेनर का हिस्सा है. ये कंटेनर का हिस्सा है, ये जिजर का हिस्सा नहीं है. ये हरकात भी और ये जो एक्स्ट्रा चीजें, जैसे फॉर एग्जांपल तालीम ले लें, आइन लाम मीम को हटा कर जो ता और या रह गया पीछे, ये बेसिकली, और ये जो हरकात रह गई हैं, ये कंटेनर का हिस्सा है. ये तो इस कंटेनर में जो भी जिजर डालेंगे वो इसी तरह का होगा. फॉर एग्जांपल ये रेक्टेंगल है, ये ट्राइंगल है, ये सर्कल है, तो इस ट्राइंगल में मैं जो भी जिजर डालूंगी वो ट्राइंगल ही बनेगा. सर्कल में मैं जो भी डालूंगी वो सर्कल ही बनेगा. अब इसमें यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल निकालती हूँ मैं वर्ड अल्लमा है ना, इसमें आप देखें आइन लाम मीम है, मगर इसमें 2 लाम आ गए. तशदीद हमें बता रही 2 लाम, इसको अगर मैं अलग अलग लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, आइन लाम लाम मीम. ठीक, इसमें से रूट लेटर्स कौन से हैं, जिजर कौन सा है मेरा, ये आइन, ये लाम और मीम. बस मतलब एक लाम बच गया पीछे. अब ये लाम इस कंटेनर का हिस्सा है. मैं अब कोई और रूट लेटर्स ले लेती हूँ. लेट्स से वी टेक सीन लाम मीम. इस्लाम जो है ना, सीन लाम मीम ले लेते हैं. अब सीन लाम मीम को जब इस कंटेनर में मैं डालूंगी, आइन की जगह मैंने सीन डाल दिया, लाम की जगह लाम है, ये लाम ऑलरेडी मौजूद है, और मीम की जगह मीम आ गया. तो अब ये क्या बन गया मेरा, सल्लमा. सल्लमा, क्योंकि इस सीन लाम मीम को भी वही शेप लेना है. अल्लमा, सल्लमा, कल्लमा, जो भी आप डालेंगे जिजर इस अल्लमा वाले बाब में, उन सबको इसी तरह लगना है. इसमें डालेंगे तो अब ये ता और या ऑलरेडी पार्ट ऑफ द कंटेनर है ना, तो मैं सीन लाम मीम इसमें डाल देती हूँ. क्या बनेगा, तस्लीम. तस्लीम इसमें डालूंगी, मुसल्लिमुन. मुसल्लिमुन इसमें डालूंगी, सालिमुन. इसमें डालूंगी तसल्लमा. इसमें डालूंगी सिल्मुन. इसमें डाला मसलूमतुन. मसलूमतुन. इसमें डाला अस्लमु. ठीक है, बात समझ आ रही है जो मैंने ये बात की अभी आपसे? जी सब बताएंगे जी सब. जी जी जी. गुड. ठीक है, बस बेसिकली बताने का मकसद इसमें क्या है कि ये जो आपके सामने इस वक्त ये सारे येलो वाले हैं, ये कंटेनर्स हैं. ये जो है कंटेंट्स हैं. ये जिजर जो है कंटेंट है. ये तमाम इनको बाब्स कह लें, बाप कह लें, फैमिली कह लें, वो आगे शायद इन्होंने जिक्र किया हो. when it comes to containers we have what we call the family. बाब या फैमिली. ठीक है, फैमिली मेंबर. अब फैमिली मेंबर जो है वो सीगा है. and we have what we call the family member. अब मतलब ठीक है, फैमिली मेंबर्स कौन से, जो उस बाप का हिस्सा है वो सीगा कहलाएगा. अभी देख लेते हैं आगे. अभी सिर्फ ये वर्ड से थोड़ा अपने आप को फेमिलियराइज कर लें, क्योंकि आगे हमने इसको यूज करना है. ठीक है, अगर जैसे हम लोग जी. अगर हम वो लेते काफ ताबा, ये जो कतबा वाला रूट लेटर्स हैं यहाँ पे कंटेंट्स जी, हैं, इसको हम उसमें डालेंगे तो जैसे जहाँ पे अल्लमा है वहाँ उसका क्या कत लबा हो जाएगा फिर. नहीं, देखिए ना, आइन लाम मीम तो रूट का हिस्सा था ना, तो काफ ताबा आ जाएगा, शद्दा आएगी, कत्तबा. तो फिर लाम दो नहीं, मतलब वो जो एक लाम ऑलरेडी इस कंटेनर में, वो लाम नहीं लगेगा, वो ता दो हो जाएंगे फिर, कत्तबा या जी. कतलबा. जो भी नहीं. आइन लाम मीम is the basically shadda is part of the family. अच्छा, तो शद्दा बीच वाला मिडिल वाले जो भी लेटर पे होगा, लगेगा. जो जी? एन कलमा आइन कलमा वाला जो भी हर्फ होगा, उसके ऊपर बस शद्दा लगाना है, यानी उसी जी. लेटर को 2 दफा करना होगा. जी. लाम जी. 2 दफा, मतलब लाम एक्स्ट्रा नहीं आ रहा है, बल्कि लाम एक्स्ट्रा वो नहीं, हर्फ बेसिकली 2 दफा हाँ जी, क्योंकि यहाँ पर दोनों में लाम ही था ना, तो इसलिए यहाँ लाम ही बन गया, से. जो मैंने एग्जांपल दी. जी. अच्छा, सीगा क्या है? ऑलमोस्ट एवरी फैमिली हैज द सेम फैमिली मेंबर्स, बट एवरी फैमिली हैज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, फैमिली मेंबर यानी कि सीगा. अब सीगा क्या है? बेसिकली देखो, अब कोई भी हम जनरल वाली बात कर लें, आम इंसानों में हमारी फैमिली है. अब
सब फैमिली में लेट्स से कि एक टिपिकल फैमिली आप ले लें जी, घर में पेरेंट्स हैं फिर बच्चे हैं, और अगर हम ये ले लें जी और भी पहले से शुरू हो जाए, ग्रैंड पेरेंट्स हैं फिर पेरेंट्स हैं फिर बच्चे हैं, सब टाइटल एक ही है। हर घर में आपको हो सकता है कि साथ वाला घर है उसमें भी ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उसमें भी पेरेंट्स हैं, उसमें भी बच्चे हैं, टाइटल्स आर द सेम। लेकिन अब वो ग्रैंड पेरेंट्स अपनी क्वालिटीज भी कुछ रखता है, वो पेरेंट्स अपनी क्वालिटी रखते हैं जो उनके अंदर की क्वालिटीज हैं। जरूरी नहीं है कि अगर हर घर में ग्रैंड पेरेंट हैं तो सारे एक ही तरह के होंगे, या हर घर में पेरेंट्स हैं तो सारे एक तरह के होंगे, ऐसा नहीं होता। बेसिकली ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना ये चेंज करते हैं, ये सर्व पैदा करते हैं, मतलब चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग द फैमिली मेंबर्स, जो सीगा, बेसिकली सीगा की जो बात हो रही है ना कि सीगा किसको कहते हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं जो अपने अंदर की क्वालिटीज लेके साथ आते हैं। टाइटल उनका एक ही रहता है लेकिन वो उनके अपने जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो भी उसमें प्ले में आते हैं। ये अब आपको बहुत अच्छी तरह से याद करना पड़ेगा कि कितनी कैटेगरीज हैं। ये हम इसके चार्ट याद करेंगे, आपको ये सब कुछ खुद ही हो जाएगा याद। इतना टाइम है, हाँ बस 10 मिनट्स है ना, दिस इज द लास्ट पार्ट वी आर डूइंग। फैमिली मेंबर्स कौन से, और ये हम पढ़ चुके, फेल मादी उस कंटेनर का हिस्सा है, फेल मुदारे उस कंटेनर का हिस्सा है, फिर फेल मादी मजहूल जो है, फेल मुदारे मजहूल ये भी कंटेनर का हिस्सा है, फेल अमर हम पढ़ के आ गए वो भी कंटेनर का हिस्सा है, फेल नहीं जो है वो भी कंटेनर का हिस्सा है। ये तो हो गए सारे अफआल, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इस्म वाला कंटेनर मतलब इस्म वाला हिस्सा भी है, तो ये मसदर का भी वर्ड आपने सुना होगा, हमने इसको डिटेल में नहीं किया। मसदर बेसिकली एक आइडिया है, जैसे इस्लाम इज अ मसदर, इस्लाम एक आइडिया है, इस्लाम को कोई फिजिकली आप छू नहीं सकते। एजुकेशन यानी तालीम आप छू नहीं सकते, तालीम एक आइडिया है, ये मसदर कहलाता है। इस्म फाइल क्या है, जो एक्शन कर रहा है, जो एक्शन करने वाला इस्म है उसको इस्म फाइल कहेंगे। इस्म मफऊल क्या है, जो वो इस्म जिसके ऊपर एक्शन किया गया है उसको इस्म मफऊल कहते हैं। इस्म ज़र्फ क्या है, या तो जगह या वक्त जिस पे एक्शन जो है वो काम जो है हुआ है, जिस जगह पे काम हुआ है या जिस वक्त पे काम हुआ है वो इस्म ज़र्फ। तो ये 10 मेंबर्स हैं हर फैमिली के, अदर देन वन, अभी हम करेंगे अदर देन वन फैमिली, ऑल द अदर फैमिलीज, इन सब के ये मेंबर्स हैं, इन सब के ये मेंबर्स हैं। मादी मुदारे मजहूल, फिर दोनों का मजहूल, फिर अमर नहीं, फिर मसदर, इस्म फाइल, इस्म मफूल और ये ज़र्फ, ये इन सब में है। अब ये जो हम पहले ऊपर करके आ रहे हैं उन्होंने उसको एक्सप्लेन कर दिया। अल्लमा ये इसका फेल मादी है, या युअल्लिमु ये इसका मुदारे है, उल्लिमा ये मजहूल है, युअल्लमु ये मजहूल है मुदारे, अल्लिम इज अमर, ला तुअल्लिम ये नहीं, फिर तालीमन ये मसदर हो गया, मुअल्लिमुन सॉरी टीचर ये इस्म फाइल हो गया, मुअल्लमुन इस्म मफूला भी देख रहे हो कि एक बेसिकली एक हरकत के डिफरेंस से कितना मीनिंग चेंज होता है। तो तजवीद में हमें बहुत बहुत ख्याल रखना पड़ता है। मुअल्लिमुन इज टीचर, मुअल्लमुन इज द स्टूडेंट, ठीक है। और फिर मुअल्लमुन मसदर, जो ज़र्फ और जो इस्म ज़र्फ जो है वो और मफऊल सेम होते हैं बेसिकली। इट कैन बी, मुअल्लमुन कैन बी अ प्लेस ऑफ टीचिंग, या जिसको टीच किया गया है, या वो वक्त, ये तमाम तीनों मीनिंग इस मुअल्लमुन में आते हैं, मुअल्लमुन में। ठीक है, तो फैमिली मेंबर्स क्या है ये तमाम आपको, ये आगे इन्होंने इसको डिफरेंट फॉर्म में चार्ट दिया हुआ है, नहीं अभी यहाँ आएगा, चलो आगे आएगा तभी हम करेंगे। तो बेसिकली इधर तक ही आपने इसको वो करना है कि आप ये देखो कि इस पूरे 10 फैमिली मेंबर्स में आपके 6 जो हैं वो फेल से रिलेटेड है, 4 हैं जो इस्म से रिलेटेड है। ठीक है, तो जो जो क्वालिटीज और बातें हम पहले इस्म से रिलेटेड लर्न करके आ गए हैं वो इस्म पे अप्लाई होंगी, और जो हम फेल से लर्न करके आ गए फेल से रिलेटेड वो फेल पे, अब वो तमाम चीजें इसमें अप्लाई होंगी। यू ऑलरेडी नो दीज थिंग्स। अब बस फैमिलीज में हमने देखना है कि हाउ, मतलब ये हाउ दे लुक लाइक। जिस तरह ये पूरा एक आपने कर लिया, अल्लमा, ये बेसिकली इस फैमिली का नाम है अल्लमा फैमिली। अल्लमा युअल्लिमु, अब इसको बेसिकली मजहूल का निकाल दें तो इसके तालीमन, ये पूरा तरीका है इसको याद करने का, इट बिकम्स रियली इजी।
انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ہم اس کو کریں گے. کوشش کریں اگر آپ اس کو میننگ کے ساتھ یاد کر لیں. اس نے سکھایا یعنی پاسٹ ٹینس وہ سکھاتا ہے, اس کو سکھایا گیا پاسٹ ٹینس میں, پریزنٹ میں, پھر سکھاؤ, مت سکھاؤ یا مت ٹیچ کرو, پورا مصدر جو ہے اس کا یا پھر جو سکھانے والا ہے یا جس کو سکھایا گیا, یہ تمام میننگ کے ساتھ آپ اس کو یاد کر لیجئے. کوئی کوشچن ہے تو کر لیں, نہیں تو پھر انشاءاللہ اس کو ہم ادھر ہی روکیں گے. ہے ویسے یہ بہت انٹرسٹنگ. آئی ہوپ کہ سب کو یہ سمجھ آ رہا ہو کہ جو ہم نے کیا, لیکن آف کورس نیا ٹاپک ہے نا, تو آپ کو لگ رہا ہوگا ٹو مچ انفارمیشن, بٹ وین یو گو تھرو اٹ انشاءاللہ اٹ ول بی ایزی. اس تو کے یہ لیے ہم لوگوں کو یہ سارے یاد کرنے پڑیں گے کہ ہر فیملی میں کس طرح سے مطلب کہاں پہ جی اور وہ یاد ہو جائے گا, وہ یاد ہو جائے حرکات گا. کیسے آئیں گی. ہاں اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ, انشاءاللہ وہ یاد ہو جائے گا. اپنی پریکٹس کے لیے ٹل نیکسٹ ویک آپ ایک کام کرو کہ اسی والی جیسے یہ طریقہ دیا ہوا ہے, اسی میں کوئی 3 جزر اور لے کے نا آپ ذرا اس کی پریکٹس کرو ساتھ ساتھ, تو وہ آپ کو یاد ہو جائے گا, ایزی لگے گا آپ کو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, الحمد للہ رب العالمین.